آج کی رات کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ درود پاک کب کب اور کیسے کیسے اور خاص طور پہ مشکل وقت میں کام آتا ہے۔ ایک بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے عالم، فاضل، محدث، اللہ کے بڑے ولی تھے۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حج کو گیا، طواف کے دوران میں نے ایک بڑا عجیب منظر دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جو کوئی اور دعا نہیں پڑھ رہا، مسلسل درود پاک ہی پڑھتا جا رہا ہے۔ آپ نے اس نوجوان کو جب دیکھا کہ ہر قدم پر درود ہی پڑھ رہا ہے، کوئی اور دعا پڑھتا ہی نہیں، تو آپ نے پوچھا کہ اے نوجوان، کچھ اور دعائیں کیوں نہیں کرتے، صرف درود پاک پڑھ رہے ہو؟ تو نوجوان نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت نے اپنا نام بتایا، سفیان ثوری۔ کہا اچھا وہی زمانے کے جو اتنے مشہور ولی آپ ہیں؟ آپ نے فرمایا نام تو میرا سفیان ثوری ہے۔ کہا چونکہ آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں تو اب آپ کو اصل حقیقت بتاتا ہوں کہ میں اس طواف کے دوران، عبادت کے دوران مسلسل درود پاک کیوں پڑھ رہا ہوں؟ کہتے ہیں ماجرا یہ ہے کہ اسی سفر میں اور میرے والد صاحب حج کو آ رہے تھے۔ اب یہ وہ زمانہ ہے، ذرا امیجن کیجئے گا، آج تو جہاز میں لوگ حج کو جاتے ہیں، اس زمانے میں اونٹوں کا سفر ہوتا تھا، گھوڑوں کا سفر ہوتا تھا، مہینوں کا سفر ہوتا تھا، ایک پورا قافلہ ہوتا تھا، جگہ جگہ وہ پڑاؤ ڈالتے تھے، ریگستان آتے تھے اور پھر وہ ٹریول کرتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ قافلہ رکا اور جیسے ہی قافلہ رکا تو میرے والد صاحب شدید بیمار ہو گئے۔ بڑا علاج کرنے کی کوشش کی مگر بیماری بڑھتی گئی اور بدقسمتی سے میرے والد صاحب کا اسی پڑاؤ کے دوران، اسی بیابان میں انتقال ہو گیا۔ قافلے والوں نے بھی کچھ دیر انتظار کیا، ایک آدھ دن ویٹ کیا، وہ بھی سفر پر روانہ ہو گئے۔ اب مجھ پر مصیبت یہ آ گئی کہ والد کا انتقال ہو گیا، بیابان میں میں تنہا، سفر کا وقت، سفر کے دوران یہ سارا واقعہ ہوا۔ اور ایک اور مصیبت یہ آ گئی کہ میرے والد صاحب کا چہرہ بھی سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا۔ میں گھبرا گیا کہ یہ میرے والد صاحب کے ساتھ کیا ہو گیا۔ اب میں صدموں سے چور چور تھا کہ میری آنکھ لگی، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نہایت حسین و جمیل، نور برساتا چہرہ لے کر ایک ہستی میرے والد صاحب کی جو لاش تھی اس کے قریب آئے، والد صاحب کے چہرے پر اپنا نورانی ہاتھ پھیرا۔ ان کا ہاتھ لگنے کی دیر تھی کہ میرے والد کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح جگمگانے لگ گیا۔ جب وہ واپس جانے لگے تو میں نے ان کا دامن تھام لیا کہ حضرت آپ ہیں کون، اپنا تعارف تو کرائیں۔ ایسی بے سر و سامانی اور اتنا بڑا صدمہ کہ والد کا انتقال بھی ہو گیا، انتقال کے بعد چہرہ بھی سیاہ ہو گیا، قافلے سے بھی بچھڑ گیا، آپ نے اتنی تکلیف میں میری مدد کی، آپ اپنا تعارف تو کروائیے۔ اللہ اکبر۔ وہ ہستی کہتے ہیں تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں تمہارا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں۔ تمہارے والد گناہ گار تھے مگر مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرتے تھے، انہوں نے مجھ سے فریاد کی، بے شک جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے میں اس کی فریاد بھی سنتا ہوں، اس کی مدد بھی کرتا ہوں۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں حضور اتنا بڑا واقعہ میرے ساتھ ہوا، میں نے درود کی برکت خود دیکھی ہے، اب میں نے سمجھ لیا ہے کہ میں نے اب جو ہے وہ درود پاک ہی کثرت سے پڑھے جانا ہے۔ اچھا کمال یہ ہوا، وہ کہتے ہیں جب میری آنکھ کھلی نا، یہ سارا واقعہ تو خواب میں ہوا تھا مگر جیسے ہی آنکھ کھلی میں نے دیکھا میرے والد کا چہرہ جگمگا رہا تھا۔ نبی پاک نے میرے تو خواب میں آ کر والد صاحب کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا مگر جب آنکھ کھلی تو والد کا چہرہ جگمگا رہا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ درود پاک جو ہے وہ انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھنا دنیا میں بھی کام آتا ہے، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔